نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 56 تا 60 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد اٹھا کھڑا کیا تاکہ تم احسان مانو۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ایک ایک کر کے اپنے احسانات یاد دلا رہا ہے تاکہ وہ ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے برے کاموں کو چھوڑ دے اور سیدھی راہ پر لوٹائے۔ اس آیت میں سابقہ واقعہ مسلسل بیان ہو رہا ہے جب بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو اپنی ظاہری اور مادی آنکھوں سے دیکھیں گے، تو ان کی اس گستاخی کی وجہ سے ان پر بجلی گری اور وہ سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو عرض کیا، پروردگار میں ان لوگوں کو بنی اسرائیل کے سامنے گواہی دینے کے لیے لایا تھا، اب یہ مر گئے، قوم کو کیا جواب دوں گا اور ان کے سامنے کیا دلیل پیش کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ تم میرے اس احسان کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، اور اس کا شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے کی صرف یہی صورت ہے کہ بے دینی اور گمراہی چھوڑ کر اللہ کا حکم بجا لاؤ۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں گستاخی اور اس ذات پاک سے بیجا مطالبہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تم پر اتارا من اور سلوہ، کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں دی، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کیا۔ مفسرین اکرام نے اس آیت کی تشریح میں یہ کہا ہے کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد 40 سال تک جزیرہ نما سینا کے سنسان صحرا میں پریشان پھرتے رہے۔ سایہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ دھوپ سے گھبرا اٹھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس سے نجات کا کوئی وسیلہ تلاش کیا جائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو قبول ہوگی، اور ان کے سروں پر سارا دن ایک بادل سایہ کرنے کے لیے رہنے لگا۔ خوراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر نہایت شفقت سے من اتارنا شروع کیا اور اس کے ساتھ بٹیرے بھیجے جو ان کے خیموں کے پاس جمع ہو جاتے، وہ انہیں نہایت آسانی سے پکڑ کر اپنے استعمال میں لاتے۔ انہیں یہ حکم بھی دیا گیا کہ وہ ان آسمانی نعمتوں کا ذخیرہ نہ کرے، ہر روز ضرورت کے مطابق ہی لیا کرے، البتہ جمعے کے روز 2 دن کی خوراک لے لیا کریں۔ ان لوگوں نے اس حکم کی نافرمانی کی اور خوراک جمع کرنی شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نعمتیں نازل ہونی بند ہوگی۔ اس طرح انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر کھاؤ اس میں جہاں چاہو، فراغت سے اور دروازے سے داخل ہو کر سجدہ کرتے ہوئے، اور کہتے جاؤ بخش دے، ہم تمہارے قصور معاف کر دیں گے اور عنقریب نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے اردن کے کنارہ تک پہنچا کر کنعان کی تمام زمین دکھائی اور بتایا کہ بنی اسرائیل کو میں یہ ملک دیتا ہوں اور عنقریب تم اس شہر ریحان کو فتح کرو گے۔ جب تم اس میں داخل ہو تو اللہ کی نعمتیں اور طرح طرح کے میوے تمہیں کھانے کو ملیں گے۔ ان کا شکریہ یوں ادا کرنا کہ شہر کے دروازوں سے داخل ہوتے وقت گھمنڈ اور غرور نہ کرنا، بلکہ سجدہ کرتے ہوئے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیک بندوں کو اس کے معاوضے میں اور زیادہ انعام عطا کریں گے۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پوری تکمیل نہ کی بلکہ نافرمانی شروع کر دی اور اس طرح عذاب کے مستحق ہوئے۔ اس کا مفصل تذکرہ آئندہ آیات میں آئے گا۔ قوموں پر یہ وقت بہت ہی خطرناک ہوا کرتا ہے جب قومیں اللہ تعالیٰ کا انعام پائیں اور شکر گزار نہ ہوں، بلکہ شکر گزاری کی جگہ بغاوت اختیار کریں، عذاب دیکھیں اور عبرت نہ پکڑیں۔
بلکہ بدمست ہو جائیں، ہدایت پائیں اور راہ راست پر نہ آئیں بلکہ سرکشی پر اتر آئیں۔ وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر ظالموں نے اس بات کو اس کے خلاف بدل ڈالا جو ان سے کہی گئی تھی، پھر ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا چونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ جب حضرت یوشع کے زمانے میں بنی اسرائیل نے رہا شہر فتح کیا تو یہ لوگ شکریہ ادا کرنے کے بجائے بدکار بن گئے اور اللہ کے حکموں کو بدل کر طرح طرح کی ہنسی مذاق کی باتیں کرنے لگے۔ چونکہ حتۃ استغفار کے بجائے وہ حنطۃ میں فی شارتن یعنی دانہ بال کے اندر کہتے ہوئے داخل ہوئے اور سجدے کے بجائے بچوں کی طرح گھسٹتے ہوئے دروازوں میں جا گھسے۔ اس نافرمانی کی سزا میں ان پر عذاب نازل ہوا، طاعون کی بیماری پھوٹ پڑی اور نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً 70,000 اسرائیلی اللہ کے اس قہر کا شکار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی یہ تمام احسانات اس لیے یاد دلا رہا ہے کہ وہ انہیں یاد کرے اور شکر گزار ہو کر سیدھی راہ کی طرف مائل ہو۔ ہمیں اس بات سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے۔ اکڑ و غرور سے قومیں ہلاک ہو جایا کرتی ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مار، سو اس سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر قوم نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اللہ کے رزق کھاؤ اور پیو اور ملک میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا کا ذکر قرآن مجید میں کثرت سے آیا ہے۔ یہ عصا انہی معجزہ کے طور پر عطا ہوا تھا۔ اسے سمندر میں راستہ بن گیا، پتھر سے چشمے بہہ نکلے۔ اسی عصا نے اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپ بچھو ہڑپ کر لیے۔ اثنتا عشرہ عینا 12 چشمے بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا کے لک و دک بیابان اور ریگستان میں پریشان پھرتے پھرتے ایسی جگہ پہنچے جہاں پانی موجود نہ تھا۔ کافی تلاش کے بعد بھی جب پانی نہ ملا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بگڑ گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی تو حکم ہوا کہ پتھر پر اپنا عصا ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر ایک نے اپنے اپنے گھاٹ سے پانی حاصل کیا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ ان لوگوں کو ایسے خوش جنگل میں پانی مہیا کیا اور کہا کہ مزے سے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے پاک چیزیں کھاؤ اور پانی پیو اور زمین میں فتنہ اور فساد نہ پھیلاؤ۔ اس قصے سے یہ چند باتیں واضح ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں جبکہ بظاہر کوئی سبب و سہارا نظر نہ آتا ہو اپنی رحمت اور طاقت سے کھانا پینا مہیا فرما دیتا ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ اسی سے مانگے اور اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑی رحمت اور شفقت کرنے والا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور جو عذاب نازل ہوتا ہے تو وہ خود انسان کے اپنے غلط اعمال کے سبب ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔